مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعترتہ اجمعین. معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. درود پاک کی فضیلت سے ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے. عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہ قال ثلاثۃ تحت ظل عرش اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیل من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال من فرج عن مکروب من امتی واحیا سنتی واکثر الصلاۃ علیہ. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جس دن کے اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش نصیب کون ہیں؟ فرمایا، ایک وہ جس نے میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی پریشانی دور کی، دوسرا وہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، تیسرا وہ شخص جس نے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی. وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو کثرت کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام کے پھول نچھاور کرتے ہیں اور یوں پڑھتے ہیں، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. اب خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے سماعت فرمائیے. اگر کوئی خوش نصیب شخص انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی علیہ السلام کی زیارت کرے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ خواب تو بہت مبارک ہے، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے تعبیر بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو فرماتے ہیں وہ شخص بزرگی پائے گا، ولایت پائے گا. آگے فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں اما حوا سلام اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو دولت سے نوازے گا، خوشی بھی عطا فرمائے گا، اس کی عمر بھی دراز ہوگی. آگے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی زیارت ہو جائے خواب میں، فرماتے ہیں عمر دراز ہوگی. آگے فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام کی زیارت ہو تو فرمایا اس کا کام نیک ہو اور عاقبت محمود ہو. آگے فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کی زیارت ہو تو فرمایا شخص کو اللہ کریم فتح عطا فرمائے، اس کا دشمن اس پر افسوس کرے گا. آگے فرماتے ہیں حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام کی زیارت ہو تو فرماتے ہیں اس شخص کی دل کی مراد پوری ہوگی. آگے فرماتے ہیں حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام کی زیارت ہو تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس شخص پر خیر کا دروازہ کھولے گا. آگے فرماتے ہیں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زیارت ہو تو پھر اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص مناسک حج ادا کرے گا، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہتے ہوئے حرم شریف میں حاضر ہوگا اور مناسک حج ادا کرے گا. آگے فرماتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی زیارت ہو، فرماتے اس کی تعبیر یہ ہے اللہ تعالیٰ جل شان اس کو مال غنیمت عطا فرمائے گا اور فتح عطا فرمائے گا. فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی زیارت ہو تو فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو
اپنی اولاد کی طرف سے رنج پہنچے گا، لیکن وہ رنج اچانک خوشی میں بدل جائے گا۔ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو تو پھر فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگ اس پر جھوٹا بہتان لگائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے گا اور بہتان لگانے والے رسوا ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شان اس پر کرم فرمائے گا کہ اس کا دشمن مغلوب ہوگا اور اللہ کریم اس کو فتح عطا فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں اگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو تو پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو خوشحالی عطا فرمائے گا اور دشمن پر فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو، فرماتے ہیں بزرگی اور بادشاہی، نعمت اور مال مرتبے کی زیادتی کی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو تو پھر فرماتے ہیں توفیق اطاعت کی دلیل ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو کار خیر کی توفیق عطا فرمائے گا۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو تو پھر کیا تعبیر ہے؟ فرماتے ہیں یہ شخص سفر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بھی دراز فرمائے گا اور رزق بھی وافر عطا فرمائے گا۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو غموں سے نجات عطا فرمائے گا، اور تاریکی میں اگر رہ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تاریکی کو دور فرما دے گا، روشنی عطا فرما دے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو تو پھر فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نا امیدی امید سے بدل جائے گی اور توفیق طاعت و خیرات ہو۔ آگے فرماتے ہیں یعنی قصہ مختصر، انبیاء علیہ السلام کی زیارت باعث خیر و برکت ہے۔ وہ شخص خوش نصیب ہے کہ جس کو خواب میں کسی بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہو اور مبارکباد کا وہ مستحق ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر خواب میں امام الانبیاء، حبیب کبریا، سید سرورہ، حامی بے کسا، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، فرماتے ہیں کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئی مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر مقروض ہے تو قرض ادا ہو جائے گا، قیدی ہے تو اللہ کریم اس کو رہائی عطا فرما دے گا۔ اور پھر یہ شخص صبح اٹھے، نعرے لگائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اور یوں عرض کرے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے خواب میں کرم فرمایا ہے نزا کے عالم میں بھی کرم فرما دینا۔ اور کریم آقا علیہ السلام کا فرمانے علی شان من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔ لہٰذا وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ جس کو خواب میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔